الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة قال كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے اس گاؤں کے اور اس مسجد کے امام صاحب زندہ مجدون کو اور ہمارے رفیق سفر اور میرے انتہائی محترم قاری محمد یاسین صاحب زندہ مجدون کو یہ حضرات آپ سے اس مبارک مجلس میں ملاقات کا سبب و ذریعہ بنے اور یہ حضرات ہمارا اس مبارک مجلس میں جمع ہونے کا سبب و ذریعہ بنے، جو خیر کی مجلس ہے، رحمت کی مجلس ہے، برکت کی مجلس ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی مجلس ہے۔ یاد رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سب جانتے بھی ہیں، الحمدللہ مانتے بھی ہیں کہ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے اللہ جل جلالہ اللہ ہیں، وہ ہمارے خالق ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ ہمارے رازق ہیں، ہم سب مرزوق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے مسجود ہیں، ہم سب اللہ کے ساجد ہیں، اللہ ہمارے معبود ہیں، ہم سب رب کے عابد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو ہمیں بنایا، سارے انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں رسول اور پیغمبر اور نبوت کے منصب جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سرفراز فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سب کے آخر میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین فرما کر اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر سارے انبیاء اور رسولوں کا بھی اللہ نے سردار اور امام بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بعد خدا کی کل خدائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی ذات ہے۔ اور فرمایا حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ تنزل الرحمت بذکر الصالحین، جس مجلس میں اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے اس مجلس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ تھوڑا میرے قریب ہو، بڑے لوگ تھوڑا قریب ہو، بڑے قریب ہو۔ انشاءاللہ 10 بجے دعا کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی سفر کرنا ہے، اور میں آپ کو نہیں بتاتا کہ میں کس طرح چل رہا ہوں، اس سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی یہ سمجھے کہ پتہ نہیں پنجابی کے سادہ لفظ ہیں کہ بھوتا مار رہے ہیں، بھوت مارنی چنگی نہیں، بھوت مارنی اچھی نہیں لگتی۔
اللہ تعالیٰ ہمیں پھوتوں سے بچے اور پھوتیوں سے بچے. کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کام نہیں آتا کسی کے. اپنا کیا اخلاص کے ساتھ وہ انشاءاللہ کام آئے گا. اس دنیا میں بھی قبر نہیں، باقی سب بولا چھوڑا ہی. تو انشاءاللہ ہم مجلس کو اپنے وقت پر ختم کریں گے تاکہ آپ حضرات بھی آرام کریں، ہم بھی جا کر سوئیں اور صبح ہم فجر کی نماز پڑھیں. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ نے نماز کو مجھ محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی. اگر ہم وہ پڑھیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اس سے وہ علامت ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہونے کا محاورہ ہے کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی کہ مجھے انتہا درجے کا مزہ اور سکون آ گیا. یہ سکون اس کو کہتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی. اس میں اولاد کے لیے انسان دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کے لیے قرۃ العین بنائے. قرۃ العین کا مطلب ہے آنکھوں کی ٹھنڈک. تو آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں کہا؟ قرۃ الراس کیوں نہیں کہا؟ اللہ آپ کی اولاد کو آپ کے بھیجے کی ٹھنڈک بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کے لیے قرۃ القلب بنا دے. حالانکہ دل جو ہے وہ پورے بدن کا بادشاہ ہے، تمام اعضاء کا بادشاہ ہے، لیکن ایسا نہیں کہا کہ اللہ آپ کی اولاد کو آپ کے لیے قرۃ القلب بنا دے، بلکہ فرمایا قرۃ العین. عربی زبان میں عین آنکھوں کو کہتے ہیں. اللہ آپ کے اس بچے کو، آپ کی اولاد کو آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. جب آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو پورے بدن کو سرور محسوس ہوتا ہے، سکون محسوس ہوتا ہے. اور جب آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی تو سارا بدن اندر سے جل رہا ہوتا ہے. اس لیے جب بندے ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو آنکھیں ایک دوسرے کو وہ جو شعائیں پڑ رہی ہوتی ہیں ٹھنڈی پڑ رہی ہوتی ہیں، ان میں ٹھنڈک آ جاتی ہے، ان میں برودت آ جاتی ہے، ان میں مٹھاس آ جاتی ہے، ان میں جب پیار آ جاتا ہے تو یوں نگاہ پیار کی جب اٹھتی ہے تو اگلے کے سینے کے اندر تک عطا گہرائیوں تک اسے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. یہ مجھے محبت سے دیکھ رہا ہے اور آنکھیں ایسی ہوں، بندہ یوں دیکھ رہا ہو کہ میرا خیال ہے تھوڑا بھی کلیجہ ٹھہر رہا ہے میں نے دیکھ. ایسے کوئی کلیجہ ولیجہ نہیں ٹھہرتا. کلیجہ کب ٹھہرتا ہے؟ جب آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. تو یہ جب ٹھنڈی ہوتی ہیں تو اس کا بھی کلیجہ ٹھہرتا ہے، دوسرے کا کلیجہ بھی ٹھہرتا ہے. کیونکہ جو چیز ٹھنڈی ہو وہ خود بھی ٹھنڈی ہوتی ہے. ٹھنڈی جہاں مکس ہو جائے وہاں بھی ٹھنڈا کر دیتی ہے. کر دیے نہیں کر. جب ٹھنڈی ہوا اندر آئے گی ٹھنڈیاں تو آپ کو بھی ٹھنڈ لگے گی. پھر یوں پنکھے چلا کر نہیں بیٹھیں گے، پھر موٹے موٹے لحاف اور وہ موٹے موٹے کھیس اوڑھ کر بیٹھیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ مسجد میں کہیں ہیٹر ویٹر لگ جائے تو کام بن جائے. تو یہ جب ٹھنڈی چیز کسی جگہ جاتی ہے تو وہاں بھی برف، جیسے پانی گرم میں ڈالی جائے تو پانی کو برف ٹھنڈی ہوتی ہے، پانی کو بھی ٹھنڈا کر دیتی ہے، اس کی حرارت کو برودت سے بدل دیتی ہے، اس کی گرمی کو سردی سے بدل دیتی ہے. اور یہ اسی طرح یہ جب ٹھنڈی نگاہ کسی پر پڑتی ہے تو یہ اپنے اندر بھی چین پیدا کرتی ہے. جہاں پڑتی ہے خدا کی قسم وہاں بھی اندر ہڈیوں تک یہ چین پیدا کر دیتی ہے. محبت سے کبھی کسی کو آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہوگا، ضرور دیکھا ہوگا. ویسے ہر جگہ وہ ہم روڈوں پر دیکھتے ہیں، ہمارے پنجاب کا کلچر ہے کھپاڑا اور ٹوٹی ہوئی بیکار گاڑیاں سی ہوتی ہیں، ان کی ہر چیز کھڑ کھڑ ہل رہی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیڑی شہر ہل رہی ہے، لیکن ان کے بھی پیچھے لکھا ہوتا ہے، نہ اس کا رنگ ہے، نہ ڈھنگ ہے، نہ چال ہے، نہ ڈھال ہے، اس پر بھی لکھا ہوتا ہے دیکھ ضرور مگر پیار سے. سمجھتے ہو نا؟ ہاں، دیکھ ضرور مگر پیار سے. یہ پیار کی نظر، یہ محبت کی نظر، یہ احترام کی نظر، یہ عقیدت کی نظر، خدا کی قسم اس کا دنیا میں کوئی مول نہیں. اس لیے کوئی بندہ کسی کو اچھے چیزیں کھلائے، اچھا کرے، کھا لائے، میرا خیال ہے کھانے کا سواد آ جائے گا اور بندہ کہے گا تم کھا لیتا ایمان کی، چل میں نہیں کھاتا. ایسا ہے نہیں ہے. لیکن اگر ایک بندہ وہ سادہ سی دال ہو، سادہ سے چنے ہو، لیکن آنکھوں سے پیار ٹپک رہا ہو، محبت ٹپک رہی ہو، احترام ٹپک رہا ہو، جب وہ اس محبت بھری نظر سے جو اشارہ کرتا ہے بندہ دل و جان سے اس کے اشارے پر قربان ہونے کو تیار ہے. ہر بندے کو شعور ہے، ہر بندے کو عقل ہے.
آپ کو مجھ سے زیادہ الحمدللہ عقل ہے. دیکھو مجلس کا رنگ اور تھا لیکن آپ کی نظر بدلی, مجلس کا اللہ نے ڈھنگ اور رنگ بدل دیا. بدلا نہیں بدلا. آپ اپنے دلوں سے پوچھیں, آپ کے دلوں کی کیفیت وہ نہیں جو آپ سے شاید تھوڑی دیر پہلے کیفیت تھی. دلوں کے اللہ تعالیٰ فضا کو بدل دیتے ہیں, ہواؤں کو بدل دیتے ہیں, ماحول کو بدل دیتے ہیں. اس لیے یہی اصل چیز ہے اور یہی آپ سے اللہ کے لیے بات کرنے والا یہی ریکوائرمنٹ ہے, اس کی یہی چاہتا ہے کہ ہمیں آپ سے کیا چاہیے. آپ کی پیار بھری دید چاہیے. داد دو یا نہ دو لیکن پیار والی دید ضرور دو. دید کہتے ہیں دیکھنے کو اور داد کہتے ہیں اس کو جو تھوڑی دیر پہلے وہ داد نہیں تھی, وہ تو بلکہ میں تو ایک دم وہ جیسے اونچا شور کرتے ایک دم ڈر جاتا, یہ کیا ہو رہا ہے. یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں اچھا بنائے اور اچھی باتیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھی بات تو اچھی بات کرنے سے آئے گی. اچھی بات کا مذاکرہ کریں گے تو پھر اچھی بات. تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا تنزل الرحمت بذکر الصالحین. اللہ کے کسی نیک بندے کا جب بھی کہیں بھی تذکرہ ہوگا, فرمایا ذکر اللہ ولی اللہ سے, ذکر نیک بندے کے تذکرے سے اللہ تعالیٰ اس مجلس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں. اس مجلس میں اللہ کے کسی نیک پاک باز ہستی کا ہم تذکرہ کریں, اس مجلس میں کریں, باہر کریں, چوک میں کریں, اپنے گھر میں کریں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کریں اور ان سے فیض پانے والے جن کے فیض سے اللہ تعالیٰ نے ایک عالم کو منور کیا, حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی کا تذکرہ کریں, خواجہ علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کریں, اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کریں. ان کے پیر حضرت بابا جی کے پیروں کے پیر حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کریں. حضرت خواجہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کریں. ہمارے چشتیاں کے ہمارے عظیم محسن حضرت خواجہ قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کریں. ہمارے چشتیاں کے بانی جن کی نسبت سے چشتیاں بنا اور جن کی نسبت سے اس چشتیاں کو گوگل اور میپ پر پوری دنیا کے اس نقشے پر چشتیاں کو چشتیاں شریف لکھا جاتا ہے. چشتیاں کو چشتیاں شریف لکھا گوگل میں بھی. یہ ہمارے ان بزرگوں کی نسبت کی برکت ہے. بابا تاج الدین سرور چشتی شہید رحمۃ اللہ علیہ, ان کا کسی با خدا کا تذکرہ کریں, خدا کی قسم دل جان کو چین اور سرور آ جاتا ہے. جب غلاموں کے ذکر کا مجلس کا یہ حال ہوتا ہے تو آقاؤں کے آقا جو سب سے بڑے بعدز خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, اللہ کے بعد جو سب سے زیادہ رفیع الشان ہیں, بلند مرتبے والے ہیں, شانوں والے ہیں, عظمتوں والے ہیں, تقدس والے ہیں, کبریائی والے ہیں, رفعتوں والے ہیں, ساقہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہوگا تو کیسے کتنی اللہ کی رحمت اترے گی. یہ میری آپ کی سوچ اور بیان سے بھی باہر ہے. اس لیے یہ مجلس بہت مبارک مجلس ہے اور مبارک کاموں میں زیادہ لوگ نہیں جمع ہوا کرتے. قاری صاحب آپ چوک کی بات کر رہے تھے, چوک میں یہ ہو تو وہ ہو, وہاں تو شیطان خود کھینچ کر لے جاتا ہے اور یہاں شیطان خود کھینچ کر روکتا ہے. ارے ٹھہر جا, ادھر چلیے, بس ایسی باتیں کرتا ہے. یہاں شیطان نہیں آنے دیتا, سارے نہ شیطان آنے دیتا نہ اس کے شتونگڑے آنے دیتے. اور وہاں تو شیطان بھی پورا زور لگاتا ہے, شتونگڑے بھی پورا زور لگاتے ہیں. اس لیے وہ مجلسیں ہمیں ان کا رنگ اور نظر آتا ہے, ان کا رنگ اور نظر آتا ہے. لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کثرت کو نہیں دیکھتے, اللہ جماعت کی بڑھوتری کو نہیں دیکھتے, اللہ مجمع کے زیادہ ہونے کو نہیں دیکھتے. خدا کی قسم اللہ جب بھی دیکھتے ہیں اللہ اخلاص والوں کے اخلاص اور نیتوں کو دیکھتے ہیں. وہ تھوڑے بڑوں پر غالب ہوتے ہیں. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ, وہ بیان فرمایا انہوں نے, تو ایک شخص کہیں دور سے دیہات سے چلا, جب وہ وہاں پہنچا تو حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ختم ہو گیا. اب جو بیان ختم ہو گیا تو لوگ جا رہے, وہ بیچارہ بڑا ہانپتا اور سفر سے تھکا ماندہ اور گرد و غبار اس کے بالوں پر. وہ بیچارہ قریب آیا, کہتے شاہ جی بیان ختم ہو گیا.
شاہ جی نے فرمایا ہاں بیان تو ختم ہو گیا. کہا شاہ جی میں تو اتنے کوس دور سے چلا, مجھے دیر ہوئی. تو حضرت شاہ جی نے فرمایا اچھا تو صرف بیان سننے کے لیے آیا تھا, اللہ کے دین کی, اللہ کے حبیب کی بات سننے کے لیے آیا تھا؟ کہا شاہ جی میرا اللہ گواہ ہے, میں اتنی دور سے اسی نیت سے چلا تھا, اسی ارادے سے چلا تھا, اسی مقصد سے چلا تھا. تو شاہ جی نے فرمایا اگر یہی مقصد تھا تو بیٹھ جاؤ. شاہ جی رحمت اللہ علیہ ممبر پر بیٹھے, اس کو سامنے بٹھایا اور جیسے گھنٹہ ڈیڑھ بیان بھرے مجمع ہزاروں کے سامنے کیا, وہ پورا بیان حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ نے اس ایک کے سامنے کیا. کسی نے کہا حضرت یہ کیا, یہ تو آپ نے اس کا خلاصہ بیان کر دیتے بیان کا 2-4-5 منٹ میں کہ میں نے موٹی موٹی یہ باتیں ہیں, میں یہ باتیں بتائی تھی تو کافی ہو جاتا, اس کا بھی کام ہو جاتا, آپ کا بھی کام ہو جاتا. آپ نے اتنا لمبا بیان کیا, اس ایک کے لیے اتنا لمبا بیان کیا. کہا میرے پیارے تو شیخ احمد کو سمجھا ہی نہیں, سید احمد کو سمجھا ہی نہیں, تو ان کی صحبتوں کا یہ اثر ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ فرمایا میرے شیخ کی نگاہ پاک کا یہ اثر ہے کہ میں واللہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں پہلے بھی ایک ہی کے لیے بیان کیا تھا, اب بھی ایک ہی کے لیے بیان کیا. پہلا مجمع کے لیے نہیں بیان کیا تھا. یہ لوگ واہ واہ کہیں گے, یہ لوگ بلے بلے کہیں گے کہ واہ جی واہ یوں ہو گیا یوں ہو گیا. نہ ان سے بلے بلے چاہیے, نہ ہمیں بلے چاہیے, نہ ہمیں شیر چاہیے, نہ ہمیں تیر چاہیے. ہمیں ایک آقا آمنہ کے ویر محمد رسول اللہ چاہیے. اس لیے ہم سمجھ رہی ہے دوسری باتیں بھی ہمیں وہ نہیں چاہیے. وہ بلے بلے سے یاد آئے کہ ہم تو کہتے جوان بلہ دوسرا بلہ نہ سمجھیں. تو اس لیے فرمایا پہلے بھی ایک کے لیے کیا اور اب بھی ایک کے لیے کیا. یاد رکھنا قیمت اس کی بنے گی, تول اس کا لگے گا, مول اس کا لگے گا, کام یہ آئے گا, ورنہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی, اللہ رد کر دیں گے. اس لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کی مجلس ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات, خدا کی قسم ایسے نہیں کہ کوئی چونکہ ہم ان کے نام لیوا ہیں, ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور محبت کرنے والے ہیں, اور خدا کی قسم ہمارے پلے سوائے رسول اللہ کی محبت کے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کچھ بھی نہیں. کسی ولی کو اپنی ولایت پر ناز نہیں, کسی غوث کو اپنی غوثیت پر ناز نہیں, کسی قطب کو اپنی قطبیت پر ناز نہیں, کسی قاری کو اپنی قاریت پر ناز نہیں, کسی عالم کو اپنے عالم ہونے پر ناز نہیں, کسی زاہد کو اپنے زاہد ہونے پر ناز نہیں, کسی فقیہ کو اپنی فقاہت پر ناز نہیں, کسی عادل کو اپنے عدل پر ناز نہیں, کسی سچے کو اپنی سچائی پر ناز نہیں, کسی امین کو اپنی امانت پر ناز نہیں, کسی دیانتدار کو اپنی دیانت پر ناز نہیں. اگر ناز ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور محبت پر ناز ہے, یہی کام آئے گی. ورنہ کوئی چیز ایسی صرف ان کی ذات گرامی ہے جو ہماری امیدوں کا آسرا ہے, ہماری امیدوں کا سہارا ہے, ہماری امیدوں کا مرکز ہے. اور انہی کی اللہ تعالیٰ یہ بات اللہ ہماری نسلوں کے دلوں میں ہمیشہ قیامت تک اللہ ہماری نسلوں کے قلوب میں یہ بات ہمیشہ قائم رکھے. آمین. اس کے ذکر کرنا چاہیے, اس کا تذکرہ کرنا چاہیے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرنی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی بھی کیا بات ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بھی کیا بات ہے. بات بھی لاجواب ہے, ذات بھی لاجواب ہے, ہر بات بھی با کمال ہے, اور رسول اللہ کی پوری ذات گرامی بھی با کمال اور لاجواب ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اگر ہم ان کی محبت, ان کے تذکرے یہ زندہ رکھیں گے ہم زندہ رہیں گے, ورنہ یاد رکھنا ہم زندہ نہیں رہیں گے, یہ نسلیں ختم ہو جائیں گی, اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کر دے گا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہمارے پاس سب سے بڑا کامیابی کا ایک سہارا اور ایک امید ہے. بخاری شریف میں بڑی کتابوں میں یہ روایت ہے, ایک صحابی آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ جو قیامت کے بارے میں قرآن میں آیا اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے، یہ چاند ٹوٹ گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور جب قیامت آئے گی اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت وازنت لربها وحقت اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة۔ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی ہیبت اور ایسی خوفناک اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی، قیامت ہوگی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین بول رہی، یہ زمین ہل رہی، زمین اپنے خزانے، یہ زمین اگل رہی اور باہر پھینک رہی، یہ ہو رہا، یہ چاند سورج ستارے، یہ آسمان پھٹ رہا، یہ سارا خوفناک منظر ہوگا۔ یا رسول اللہ متی الساعہ، یہ قیامت کب آئے گی؟ مجھے تو ڈر لگ رہا، جیسے کوئی کسی کو ڈرائے بتائے ہیں تو بچے جو ڈر جاتے ہیں، وہ انسان ڈر جاتا ہے، جس چیز سے ڈرتا ہے اس کا فکر کرتا ہے یہ کب یہ ہو نہ جائے، یہ کیسے ہوگا، کب ہوگا۔ تو وہ صحابی بدوی صحابی تھے، دیہات سے آئے تھے، دیہاتی آدمی تھے۔ دیہاتی لوگ ویسے ہوتے بڑے کھرے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں تو کھری کرتے ہیں، اور جس سے نہیں کرتے اس سے بھی کھری کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کے تخم میں، آپ کے خون میں، آپ کے ضمیر میں آپ کے ماں باپ کا پاک خون کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ہیر پھیر زیادہ نہیں آتی، چکر بازیاں ویسے آج کل تو شاید کچھ ہو، کام بدل گیا ہو، ویسے ڈر لگتا ہے، لیکن پھر بھی دیہاتی لوگ دیہاتی سادہ ہوتے۔ جیسے کہتے ہیں ایک بندہ لاہور گیا اور ایک بلڈنگ کے قریب کھڑا ہو کر گر رہا، 1 2 3 4 5 منزلہ کے اندر پہ، لوری نے اس کو دیکھا، او چلے آ، وہ کی کرتا پیا، اس نے کہا وہ اونچا بلڈنگ ہے، اس کی منزلیں گر رہا ہوں، 1 2 3 مفت میں گر رہے، کہتے پیسے، کہا کہ 1 منزل کا 1 روپے، اس وقت روپے بڑی چیز، اس نے کہا کتنی گنی ہے، کہا 10 گنی ہے، 10 روپے کٹ، لوری کو اس نے 10 روپے دے دی۔ پینڈ میں آ کے کہتے ہیں میں تو لوری نے چنا لایا ہے، مگر یہ چنا لایا ہے کہ گنیا تھے 18 ہی، 10 دیتی ہیں تو 10 روپے انہیں بڑھاتے ہیں، کہ تو کیا چنا لایا، لوری نے نال کتھا ملا اور کم لیا، اور کوئی بلڈنگ نہ تو بھی کوئی پیسے ہوتے ہیں، لیکن سیدھے اور بڑے سیدھے لوگوں کے بڑے عجیب واقعات۔ ہمارے یہ ریاست، یہ شہر فرید کے بڑے نواب، انہوں نے کہتے گاڑی لی، اور گاڑی جب وہ لاہور وغیرہ سے ہو کر آئے تو کہتے ہیں وہ پھر کسی نے کہا کہ جی میں لے کے جانی ہے، کہا ایڈا لمبا سفر ساتھ کٹ لیں، جیسے گھوڑا سانس نکالتا ہے، کہ پتہ نہیں بیچاری تھک گئی اتنا سفر کر کے آئی۔ لیکن خیر سادہ لوگ اور سادہ لوگ اچھے ہوتے ہیں۔ اس دیہاتی نے سوال کیا صحابی نے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماذا اعددت لها، آپ جو قیامت کا پوچھ رہے ہیں، قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ کیا تیاری کی؟ کتنی تیاری کی؟ قیامت کی بھی تیاری ہے یا نہیں ہے؟ قیامت کی تیاری، اور قیامت کی تیاری ہی اصل تیاری ہے۔ جو لوگ قیامت کی تیاری کرتے ہیں اللہ کو بھی بڑے پسند ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑے پسند ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک کا جو فیض پھیلا، وہ سب کے سب قیامت کی تیاری میں لگے، قیامت ادھر ادھر۔ اس لیے غریب صحابہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو مالدار صحابی ہیں یہ تو ہم سے آگے نکل گئے، یہ اونچی جنت دے گئے، آگے بڑھ گئے، کہا کیا ہوا؟ غریب صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ان کو اللہ نے مال دیا، وہ مال اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے ہیں اور اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، یا رسول اللہ وہ تو اونچے درجے پر چلے گئے، اور ہمارے پاس تو بچوں کو بھی کھلانے کا صحیح وہ پورا راشن نہیں ہے، یا رسول اللہ ہم تو پیچھے رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد تم ایسا کیا کرو
33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ان امیروں کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ اب تھوڑے دن کے بعد پھر آئے کہ یا رسول اللہ کام پھر خراب ہو گیا۔ حضور کیا کام خراب ہو گیا؟ میں کہا یا رسول اللہ وہ تو امیروں کو بھی پتہ چل گیا کہ اس پر اتنا اجر ہے، یا رسول اللہ وہ بھی پڑھنے لگے، وہ صدقہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی پڑھنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنا فضل عطا فرما دیتے ہیں۔ ان کو یہی فکر تھی، یہی دھوپ تھی۔ تو اس نے دیہاتی صحابی نے کیا کہا کہ کہنے لگے کہ ما اعددت لها کثیرا من الصوم والصلاۃ، یا رسول اللہ میرے بہت سارے نفلیں، میرے پاس ذخیرہ نہیں ہے بہت ساری نفلوں کا، اور یا رسول اللہ میرے پاس بہت سارے نفلی روزوں کا کوئی بڑا ذخیرہ نہیں ہے کہ میں نے عبادات کے کوئی ایسے ڈھیر لگائے ہوں کہ میں اتنے نفل روزانہ پڑھتا ہوں اور روزے رکھتا ہوں، ایسا کرتا ہوں، ایسے بڑے بڑے ذخیرے میرے پاس نہیں ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کے رب کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یا رسول اللہ دل جان سے کہتا ہوں اللہ کی ذات سے اور آپ اللہ کے حبیب سے میں دل جان سے محبت اور پیار کرتا ہوں، آپ پر مٹنے کو میں ہر وقت تیار ہوں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ سچی بات ہے۔ فرمایا پھر تجھے بشارت ہے المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اللہ جل جلالہ قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ جمع فرما دے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں کسی بات پر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی ہمیں یہ فرمان سن کر ہوئی جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے ساتھ کر دیں گے۔ اور وہ سچے تھے، اس لیے وہ آپ شعر پڑھ رہے تھے کہ قدر نبیدہ، وہ ایسے اس میں ہے نا کیا پڑھ رہے تھے وہ اس میں یہ بھی شعر ہے قدر پانیدہ مچھلی جانے یا جانے مرغابی، مرغابی، اور آگے قدر نبیدہ اللہ جانے یا جانے اصحاب، وہ واقعی قدردان تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اگر بات کریں تو خدا کی قسم، خدا کی کل خدائی میں کسی کی ذات ایسی ذات نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ساری ذاتوں میں سب سے اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ساروں کی باتوں میں سب سے اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد سب سے اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد سب سے اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سب سے اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضر سب سے اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوتیں سب سے اعلیٰ، خلوت کہتے ہیں مجموع کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائیاں اور جلوتیں سب سے اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اعلیٰ، انک لعلی خلق عظیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت سب سے اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت سب سے اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی سب سے اعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی سب سے اعلیٰ۔ یہ جو میں سب سے اعلیٰ اعلیٰ بتا رہا ہوں، یہ جتنی بھی باتیں ہیں ساری دنیا کے خطیب، فصحاء، بلغاء، واعظین، متکلمین، یہ سارے مل کر جمع ہو کر یہ ازل سے ابد تک سارے جمع ہو جائیں، ہمارا یہ ایمان ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا کی، ایک بات کی بھی یہ کما حق و شان اور فضیلت بیان نہیں کر سکتے۔ وہ ہر اینگل سے جس زاویے سے بھی انہیں دیکھیں، اعلیٰ، آگے سے دیکھیں آقا اعلیٰ، پیچھے سے نظر پڑے آقا اعلیٰ، دائیں سے کسی نے دیکھا آقا اعلیٰ، بائیں سے کسی نے دیکھا آقا اعلیٰ، آقا کو جس نے بھی دیکھا، جب بھی دیکھا، جو بھی دیکھے، جب بھی دیکھے، جہاں سے دیکھے، جہاں سے سنے، جہاں سے بولے، جہاں سے کہے، جہاں سے بات کرے میرے آقا کی، خدا کی قسم آقا کی ایک ایک ادا اور ایک ایک بات سب سے اعلیٰ۔ اس لیے جو سب سے اعلیٰ ہوں ان کو ہم تو کیسے بیان کوئی کر سکتے ہیں، تو ناقصوں کے ناقص ہیں، جے نسبت خاکرہ بعالم پاک۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں اس پاک باز ہستی کے ساتھ سچے طور پر جوڑ دے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، بات، ذات سب سے اعلیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
اے میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا۔ جس کے ذکر کی بلندی اللہ اعلان کر کے قرآن بنا کر زمانے کو بتائے، بتاؤ ان کے ذکر کی بلندی کون کہاں تک کیسے بیان کر سکتا؟ اللہ سب سے بلند، اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، اللہ سب سے اونچے، اللہ کا ذکر حبیب کو بلند کرنا بھی سب سے اونچا۔ میرے آپ کی سوچ میں بھی نہیں اللہ نے اپنے حبیب کے ذکر کو کتنا بلند کر دیا۔ اور جو چیز بلندیوں کی طرف ہوتی ہے، بلندیوں کی طرف جاتی ہے، اس کے ساتھ جو جڑ جائے تو وہ بھی کہاں جاتا ہے؟ لفٹ کہاں جاتی ہے؟ اوپر۔ جہاز کہاں جاتا ہے؟ اوپر۔ بس کہاں جاتی ہے؟ زمین پر۔ کوئی بندہ بس پر چڑھے اور کہے میں تھوڑی دیر بعد اوپر اڑ جاؤں گا، بندہ کہے گا جہاز نہیں اڑنا، سمجھے؟ جہاز، ایک ہوتا ہے جہاز اور ایک ہوتا ہے یہ تو جہاز ہے، تھوڑا ہلا ہوا ہے، بس میں بیٹھے گا کیسے اڑے گا؟ اگر اڑ کر جانا ہے تو تجھے کس پر بیٹھنا پڑے گا؟ جہاز پر۔ جو جہاز پر بیٹھے وہ کہاں، وہ نیچے نہیں رہتا بلکہ کہاں ہوتا ہے؟ اوپر اڑتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے سب سے اونچا کر دیا۔ یاد رکھنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچے جڑ گئے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کو بھی سب سے اونچا کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے کا کیا، ہم کیسے جڑ سکتے ہیں؟ ہم کیسے جڑ سکتے ہیں؟ ہم جڑ سکتے ہیں، آقا نے تو اپنے ساتھ جوڑا، اپنے سینے سے لگایا۔ حبشہ سے کالا بلال آیا، سینے سے لگایا۔ روم سے صہیب آیا، سینے سے لگایا۔ مکہ کے تاجر کپڑوں کے ابو بکر آئے، سینے سے لگایا۔ اور مکہ کے سخت ترین طبیعت والے عمر بن خطاب آئے، سینے سے لگایا۔ مکہ کے غنی اور مالدار عثمان آئے، سینے سے لگایا۔ اسد اللہ اور شیر خدا علی المرتضیٰ آئے، سینے سے لگایا۔ خالد سیف اللہ آئے، اللہ کے نبی نے سینے سے لگایا۔ انہوں نے بچوں کو بھی سینے سے لگایا، بڑوں کو بھی سینے سے لگایا، بوڑھوں کو بھی سینے سے لگایا۔ جانوروں کے ساتھ محبت فرمائی، ان کے ساتھ جانوروں نے محبت فرمائی۔ حجر نے محبت فرمائی، شجر نے محبت فرمائی، اور درندوں نے محبت فرمائی، پرندوں نے محبت فرمائی۔ ہر چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جڑی، جو جڑ گئی، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی شان والا بنا دیا۔ ہم کیسے شان والے بن سکتے ہیں؟ آسان سا راستہ ہے، ہر وقت ہم آقا کا دیدار کرنے والے بن جائیں۔ آپ کو ایک عمل بتاؤں جس سے ہر وقت دیدار نصیب ہو۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جدہ میں بیٹھے تھے، ہمارے حضرت کے چھوٹے بھائی شیخ عبدالصمد مکی، وہ لوگ یہ مکہ مکرمہ کے ہیں، نیشنلٹی ہے ان کے پاس، سعودی پاسپورٹ ہے۔ وہ ہمیں خود بتا رہے کہ جدہ میں کسی شخص نے پوچھا حضرت مکی صاحب سے کہ حضرت کسی کو کیا حالت بیداری میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی؟ کہتے اس نے سوال کیا تو شیخ نے اس کو دیکھا اور فرمایا ہاں حالت بیداری میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی۔ میں اپنے بعض اور مشائخ کو جانتا ہوں اچھی طرح، ان کی صحبت میں کئی دفعہ بیٹھے، جنہوں کو حالت بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ باتیں ایسے سنیں۔ ایک دفعہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ کی اصلاحی خطبات فضائل درود شریف پر جو حضرت کا بیان ہے وہ پڑھ رہا ہے۔ فرمایا امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ اتباع سنت کے اس قدر ان کو شوق اور عشق تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع کا، اس قدر غلبہ تھا کہ انہیں 35 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیداری میں یہ چھپی سبحان، اور کہنے والے ثقہ اور مستند ترین عالم اسلام کی شخصیت۔ اگر انہوں نے نہ یہ بات کہی ہوتی تو ہم بھی نہ کہتے، ہماری کیا بات ہے اتنی بڑی باتیں کہتے، لیکن بڑوں کی باتیں۔ اس نے فرمایا امام جلال 35 مرتبہ، اس لیے ایسا چاہتے ہو کہ آقا کا ہر وقت جلوہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، چاہتے ہو نہیں چاہتے؟ کون کون چاہتے ہیں؟ سارے چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نصیب کرو۔ پھر دیکھو مسجد سے نکلیں تو آقا نے مسجد سے نکلنے کا طریقہ بتایا، اس طریقے
ہمارا قدم باہر نکلے ہمیں فوراً احساس ہو آقا کیسے نکلتے تھے، آقا کا جلوے ہو. گھر میں جائیں، آقا نے گھر میں جانے کا طریقہ بتایا. گھر والوں سے بات کریں، گھر والوں سے بات کا طریقہ بتایا. یہ نہیں کہ 10 بجے کے بعد جائیں السلام علیکم آگا میں محفل چوں پھر اللہ کے بندے تو محفل چوں آگے دیکھی زلزلہ آیا ہوا طریقے سے جانا. حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو اتنی آہستہ رات کو جب تشریف لاتے سلام کہتے کہ اگر کوئی سو رہا ہو تو اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی، اگر جاگ رہا تو سن کر جواب دے دیا کرتا تھا. اس لیے بخاری شریف میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ آہستہ کھولتے، اپنی چادر آہستہ سے، جوتا آہستہ سے پہنتے. انتعل رویدا اخذ رداءه رویدا ثم فتح الباب رویدا، آہستہ سے کہ میرے کسی کھڑکے اور آہٹ سے سونے والوں کو تکلیف، دوسروں کو تکلیف سے بچانا یہ اخلاق نبوی کا ایک ذرہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذرہ نصیب فرمائے. ہم پانی پینے لگے، آقا کا جلوہ ہمارے سامنے ہو. ہمارے آقا پانی کیسے پیتے تھے؟ کھانا مزیدار بن کر آیا، ابھی ہاتھ کھانے کی طرف نہ بڑھے کہ آقا کا جلوہ سامنے ہو. میرے آقا کھانے کے وقت کیا دعا پڑھتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھتے. ہر ادا، ہر عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمیں جلوے اور یوں گویا کہ ہم تصوراتی طور پر اپنے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت دیدار کرنے والے ہیں. ہم سو رہے ہیں، آقا کا جلوہ سامنے. ہمارے آقا کیسے سوتے تھے؟ سو کر اٹھے، آقا کا جلوہ سامنے، آقا کی ذات سامنے، آقا کی بات سامنے. بازار جا رہے، آقا کی ذات سامنے، آقا کی بات سامنے. ترازو میں تول رہے، حضور فرماتے ہیں زن و عرض کہ جو خریدار کا پلڑا ہے اس کو بھاری تو کر دے، تیرے مال میں برکتوں کی میں محمد رسول اللہ تجھے زمانے دیتا ہوں. یہاں بٹوں میں بھی بٹے، ہاں وہ چیکر کو بھی چکر، ایسے نہیں. تو یہ سب جو اگر ہم یوں کرنے لگے تو پھر دیکھیں ہمیں کیا ملے گا. کیا ملے گا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ و قلم تیرے. پھر خدا کی قسم اگر طوفانی بارشیں آتی ہوئی تمہارے ہاتھ اٹھیں گے اللہ طوفانوں کو پلٹ دے. خشک سالی ہوگی تمہارے ہاتھ اٹھیں گے اللہ تعالیٰ رحمت کے باران رحمت تم پر نازل کر دے. سارا اس کا طاقت، سارا نظام اس کا، ساری کائنات اس کی اور ساری ہوائیں اس کی، ساری دنیا کا ذرہ ذرہ یہ اللہ جل جلالہ کا ہے. جو اس کے حبیب کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ ساری کائنات اس کے لیے مسخر بنا دیتا. ہو کر تو دیکھیں، لیکن شیطان ہونے نہیں دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ ذکر حبیب کی مجلس ہے اس لیے یہ بھی بات ہے ذکر حبیب میں. ویسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شان ہمارے لیے سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کرنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. ورنہ اس کائنات میں ہر وقت، ہر لحظہ، ہر سیکنڈ 24 گھنٹوں میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جب اللہ کی زمین پر کرۂ ارض پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دنیا میں گونج نہ رہے. ہر وقت گونج رہے، ہر جگہ گونج رہے. دیکھو اذان بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، قرآن بھی ہر جگہ پڑھا جا رہا ہے. نماز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ نمازی کی نماز تب تک کامل نہیں ہوتی جب تک وہ التحیات میں بیٹھ کر التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عقیدت کا اظہار نہیں کرتا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. جب تک یہ بول نہیں بولتا نماز مکمل نہیں. نماز میرے نبی کی شان، قرآن میرے نبی کی شان، اذان میرے نبی کی شان. اور دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں جب دنیا کے کسی نہ کسی خطے پر قرآن نہ پڑھا جا رہا ہو، نماز نہ پڑھی جا رہی ہو، اذان نہ پڑھی جا رہی ہو. بلکہ سائنسدانوں نے یہ بات اس کی تحقیق کی کہ دنیا میں سب سے پہلے جو صبح صادق ہوتی ہے
وہ انڈونیشیا کے جزائر، مشرقی جزائر، انتہائی جزائر فجی لینڈ پر سب سے پہلے صبح صادق طلوع ہوتی ہے، اور ہزاروں مؤذن کھڑے ہو کر ایک سانس میں وہ کھڑے ہو کر اب ادھر سے آواز، ادھر سے آواز، ادھر سے آواز آ رہی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول۔ صبح کی بھوک اٹھتی ہے، اللہ کی ربوبیت کے ڈنکے بجتے ہیں، محمد رسول اللہ کی نبوت اور رسالت کے ساتھ ڈنکے بجتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ آوازیں چلتی ہیں، یہ مؤذن چلتے ہیں، 1.5 گھنٹے بعد انڈونیشیا کے مغربی جزائر سماٹرا تک ابھی 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے کہ وہ آوازیں بند نہیں ہوتی۔ مغربی جزائر سماٹرا میں اللہ اکبر کی آوازیں گونج پڑی، کہ یہاں سے آگے آوازیں چلتی ہیں، انڈونیشیا سے آگے نکل کر یہ آوازیں سری لنکا اور انڈیا، ہندوستان میں بمبئی اور کلکتہ، یہ کلکتہ بنگلہ دیش، یہاں آوازیں شروع ہوتی، یہاں سے کلکتہ، کلکتہ سے بمبئی تک یہ آوازیں شروع ہوتی، یہ آوازیں بند نہیں ہوتی۔ یہاں سے سری نگر اور پاکستان کا سیال کوٹ، ان کا نمازوں کا وقت ایک ہی وقت ہے، یہ ایک ہی طول و عرض پر ہے، ایک ہی خطے پر۔ تو جب سری نگر انڈیا میں ابھی اذانیں بند شروع ہوتی ہیں، ادھر سے پاکستان کی دھرتی پر سیالکوٹ کی طرف سے اذانوں کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں کراچی تک تقریباً آدھے گھنٹے کا فرق ہے۔ یہ پاکستان کے خطے میں ابھی اذانیں بند نہیں ہوتی کیا کہ افغانستان میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ افغانستان اور مسقط، عمان ایک ہی طول و عرض پر ہے۔ افغانستان اور مسقط میں اذانیں شروع ہو جاتی، یہاں بند نہیں ہوتی۔ یو اے ای میں اذانیں شروع ہو جاتی، ابوظہبی میں اذان شروع، دبئی میں اذانیں شروع، شارجہ میں اذانیں شروع، راس الخیمہ فجیرہ میں اذانیں شروع۔ یہاں اذانیں ختم نہیں ہوتی کہ آگے بحرین، سعودی عرب، وہاں اذانیں ختم نہیں ہوتی۔ افریقہ کے جزیرے میں اذانیں شروع، بر اعظم افریقہ میں اذانیں شروع۔ وہ جو اذان انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے شروع ہوئی تھی، اذان فجر، یہ 9.5 گھنٹے کے بعد امریکہ کے بحر اوقیانوس، اس سمندر کے کناروں تک یہ فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں زور کی اذانیں شروع ہو جاتی ہے، آگے زور چلتی ہے، آگے زور چلتی ہے۔ ابھی وہ 1.5 گھنٹہ وہاں نہیں ہوتا، وہاں عصر شروع ہو، وہ آگے نہیں چلتی۔ انڈونیشیا میں آگے مغرب شروع ہو جاتی، وہ آگے نہیں چلتی، آگے عشاء شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی عشاء آگے بحر اوقیانوس کے کناروں تک نہیں پہنچتی، صبح کی پور پھر سے جزائر فجی لینڈ میں پھوٹتی ہے، پھر ہزاروں لوگ کھڑے ہو کے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند۔ جس کا ذکر اللہ بلند کرے وہ کتنا بلند ہوگا، ہمارے تصور میں بھی۔ اچھا، وقت ہمارا پورا ہو گیا۔ آپ میں سے کالج یونیورسٹی کے بچے پڑھتے ہیں؟ کالج اور یونیورسٹی آپ کے گاؤں کے پڑھتے ہیں؟ یہاں ہیں جی۔ یہ دنیا میں پہلا کون سا انسان تھا جو چاند پر گیا؟ نیل آرمسٹرانگ، امریکہ کے۔ یہ ناسا جو ان کی کمپنیاں خلائی، اس کے ذریعے، یہ خلائی شٹل کے ذریعے یہ پہلا شخص تھا، پہلا انسان اس دھرتی پر جس نے سب سے پہلے چاند پر جا کر جھنڈا گاڑا، نیل آرمسٹرانگ۔ اس کو دیکھ لو، گوگل پہ بھی دیکھ لو، خالی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ جو لوہے جیسے خالی باتوں کی عادت نہیں، ہمارے بڑوں نے ہمیں نہیں سکھایا۔ اچھا، وہ نیل آرمسٹرانگ کہتا ہے کہ وہ ایک دفعہ قاہرہ گیا، مصر میں، مصر کے دارالحکومت میں۔ وہ جب پہنچا تو ہوٹل کے قریب جب پہنچا تو فجر کی اذانیں شروع ہو گئی۔ اس نے جو اذان سنی تو حیران رہ گیا۔ اس کا ایک دم اس کا ذہن دماغ، اس نے پوچھا میں کہاں ہوں؟ نے کہا آپ قاہرہ، مصر کے دارالحکومت میں۔ نے کہا واقعی؟ کہاں واقعی؟ اتنا بڑا سائنسدان، اتنا بڑا امریکہ کا دنیا کا اہم آدمی، اور سوال حیران کس؟ نے کہا قاہرہ میں ہے۔ وہ اس آواز کے پیچھے چلا، یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ مجھے وہاں لے جاؤ۔ تو کہتے ہیں وہاں لے گئے تو ایک سیاہ فام کالا حبشی مؤذن تھا۔ اس نے کہا وہ جو کلمہ کہہ رہا تھا وہ مجھے سنا۔ نے کہا وہ کیوں سنا بھائی؟ تو ہو گئی اذان۔ اس نے کہا وہ سبھی کے ویسے سنا دو، ویسے سنا دو مجھے۔ اس نے کہا اپنا تعارف کرایا کہ میں نیل آرمسٹرانگ ہوں، میں پہلا انسان ہوں جس نے چاند پر جا کر انسانوں کی طرف سے جھنڈا گاڑا تھا امریکہ میں۔ اس نے کہا یہ تو بہت وی آئی پی شخصیت ہے۔ اس مؤذن نے
وہ کلمات اذان اس کے سامنے دہرائے. اس نے دہرائے، اس نے اپنے بیگ سے ریکارڈر نکالا، اس کو آن کیا تو جو مؤذن کی اذان کے کلمات تھے وہ اس کے ریکارڈر میں وہ اذان کے کلمات چل رہے تھے. اس نے کہا یہ پتہ میں نے کب اس کو ریکارڈ کیا؟ جب ہماری خلائی شٹل امریکہ کی یہ سموڈ بیریئر زون میں پہنچی، فضا کے اس خطے میں پہنچی جہاں آسمان و زمین کی آواز کوئی بھی نہیں محسوس کی جاتی، وہاں آواز جا ہی نہیں سکتی. دنیا سائنس کی یہ تحقیق، جب ساؤنڈ بیریئر زون میں پہنچے تو میں کہتے حیران رہ گیا کہ مجھے اس فضا میں، فضا کے اس حصے میں مجھے یہ اذان، یہ کلمات سنائی دیے. یہ میں نے وہاں ریکارڈ کر لیے کہ یہاں یہ کیسے کلمات اور کس کے کلمات ہیں، کون یہ کلمات ساؤنڈ بیریئر زون والی فضاؤں میں کون بلند کر رہے ہیں. یہاں تو کائنات کی آواز نہیں آ سکتی، سبحان اللہ. جہاں کسی کی بھی آواز نہ جا سکے دنیا سائنس کی تحقیق میں، وہاں بھی یہ نیل آرمسٹرانگ نے خود بتایا کہ وہاں میں نے خود سنا اور وہ ریکارڈنگ دنیا کو سنائی کہ وہاں بھی گونج رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو محمد ہمارے بڑی شان، بڑی شان، محمد ہمارے بڑی شان. میرے رب نے میری زندگی رکھی اور دوبارہ کبھی کوئی موقع ملا تو یہاں سے بات شروع کریں گے، محمد ہمارے بڑی شان. وآخر دعوانا